السلام علیکم، میرا نام خواجہ نبیل ہے اور یہ میرا اس یوٹیوب کے چینل پہ دوسرا ویڈیو ہے بیسکلی۔ اور پیر کا دن ہے آج، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے تھوڑی سی ملاقات کر لی جائے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے نظروں کے سامنے سے حبیب جالب کی ایک نظم گزری، جس میں وہ نظم بیسکلی انہوں نے ضیاء الحق کے ماشاء اللہ اور اس کی جو ظالم آمریت تھی اس حوالے سے لکھی تھی، اور اس وقت آزادی رائے خیال کا کتنا بحران تھا، کتنا فقدان تھا، وہ اس چیز میں لکھا تھا۔ اور خاص طور پہ جس کا آخری مصرع ہے، آخری رباعی جو ہے وہ بہت اس کی امپورٹنٹ ہے۔ آخری مصرع جو ہے اس کا 4 اشعار پہ مشتمل ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ سب کریٹو لوگوں کے لیے ہے۔ وہ فن کو اپریشیٹ کرنے والے لوگوں کے لیے ہے اور آرٹسٹس کے لیے ہے بیسکلی، جو کہ اس ملک کا اثاثہ ہیں۔ سو میں نظم بغیر کسی دیر کے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، تو سنیے۔ حبیب جالب کہتے ہیں کہ حق بات پہ کوڑے اور زندہ، حق بات پہ کوڑے اور زندہ، باطل کے شکنجے میں ہے یہ جاں، انسان ہے کہ سہمے بیٹھے ہیں، خوخار درندے ہیں رقصاں، اس ظلم و ستم کو لطف و کرم، اس دکھ کو دوا کیا لکھنا، ظلمت کو ضیاء سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا، ہر شام یہاں شام ویراں، آسیب زدہ رستے گلیاں، ہر شام یہاں شام ویراں، آسیب زدہ رستے گلیاں، جس شہر کی دھن میں نکلے تھے وہ شہر دل برباد کہاں، صحرا کو چمن بن کر گلشن، بادل کو ردا کیا لکھنا، صحرا کو چمن بن کر گلشن، بادل کو ردا کیا لکھنا، ظلمت کو ضیاء سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا۔ اب یہ جو آخر کے 4 اشعار ہیں ان کو غور سے سنیے گا، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ اے میرے وطن کے فنکارو، اے میرے وطن کے فنکارو، ظلمت پہ نہ اپنا فن مارو، یہ محل سراؤں کے باسی، قاتل ہیں سبھی اپنے یارو، اے میرے وطن کے فنکارو، ظلمت پہ نہ اپنا فن مارو، یہ محل سراؤں کے باسی، قاتل ہیں سبھی اپنے یارو، ورثے میں ملا، ورثے میں ہمیں یہ غم ہے ملا، اس غم کو نیا کیا لکھنا، ظلمت کو ضیاء سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا۔ اب تھوڑا سا یہ جان لیتے ہیں کہ آرٹ، کسی بھی فن، کسی بھی کریٹیوٹی کی سپرلیٹو ڈگری جسے آپ کہتے ہیں، جس کو آپ واقعی میں کہیں کہ یار یہ آرٹ ہے، اس کا لیول کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ اور بیسیکلی یہ آرٹ کو جاننے کی، مفعول کو جاننے کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یہ فائل کو جاننے کی، یعنی کہ ایک آرٹسٹ کا معیار کیا ہونا چاہیے ایک آرٹسٹ بننے کے لیے۔ بھلے آپ، ہر بندہ اپنی زندگی کا آرٹسٹ ہے، پہلے تو یہ جان لیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی زندگی کے شعبے میں کام کر رہا ہے، وہ ایک آرٹسٹ ہے۔ اور اس ایک آرٹسٹ کا، یعنی کہ ایک ہیومن کا بیسکلی کیا معیار ہونا چاہیے، تو سب سے پہلا جو فیکٹر ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں اور جس میں ہم بات کریں گے آج، وہ ہے سچ کا جاننا، اور سچ کا جاننا اور سچ کی تلاش کرنا اور سچ کو ایکسیپٹ کرنا، یہ کافی مشکل چیزیں ہیں۔ یہ ہر بندہ جو ہے سچ کو نہ جان سکتا ہے، نہ اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، نہ ہی پھر اس پہ عمل درآمد کر سکتا ہے، نہ ہی اس پہ بلیو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اتنا کمزور ہوتا ہے سچ کو جاننے کے لیے، سچ کو قبول کرنے کے لیے۔ اچھا، کمزوری کیوں آتی ہے کسی بھی سچ کو؟ اچھا، اس کے پس پشت کافی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا اپنا ڈوگما، ٹھیک ہے، ڈوگما کسی بھی چیز کو لے کے، اس کی اپنی پولیٹیکل سپورٹ کو لے کے، جس پولیٹیکل سپورٹ پہ اس کا خاندان ہے، اپنے خاندان اور کاسٹ کو لے کے، کہ میں سندھی، پنجابی، بلوچی اور ان میں بھی جو سب کاسٹ ہیں ان سب کو لے کے، یا تو اپنے ریلیجس فرقے کو لے کے، سیکٹ آپ کا کون سا ہے، آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، وہابی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے آپ کی ایک برین واشنگ سی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں، جو آپ کو بتایا گیا وہی سچ ہے، اور وہی، اس کے علاوہ
کچھ سچ نہیں ہے. تو اس طریقے کا جب آپ انکویسچنیبل فیتھ جب آ جاتا ہے نا، تو سچائی کا سامنا کرنا، اور سچائی کا سامنا کرنا الگ، اور اس کو ایکسیپٹ کرنا، اپنے آپ کو غلط ماننا اور اپنے ڈوگما کو غلط ماننا، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آج یہی لیسن ہے کہ آرٹسٹ بننے سے پہلے آرٹسٹ کا معیار کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے کسی بھی میٹیریل یا ایسی چیز سے کہ جس طرف وہ باعث ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس میں سچ کو جاننے کی تلاش کرنے کا تجسس ہونا چاہیے، اور پھر اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ سچ کیا ہے. اب یہ جان لیا تو اب وہ جو پہلے جو ایک غلط سوچ دماغ میں تھی اس کو ہٹا کے جو نئی سوچ آئی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ایبلٹی ہونی چاہیے. بیسیکلی اس کو آزاد اور روشن خیال ہونا چاہیے ایک آرٹسٹ کو. تب جا کے اس کا آرٹ کھل کے سامنے آتا ہے کہ وہ بیسیکلی کہنا کیا چاہ رہا ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے جو سچ کو جو بیان نہیں کر سکتا نا جو بندہ. اچھا، اس چیز کو بھی میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ سچ اور صحیح میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سچ اور صحیح غلط میں ایسا نہیں ہے کہ سچ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح غلط کا جو اسکیل ہے وہ سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا ہے. ہر سچویشن میں جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ سچ ہی ہو، اور جو آپ کو سچ لگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہی ہو اس وقت کہنا یا اس وقت عمل کرنا اس پہ. لیکن سچ چینج نہیں ہوتا، صحیح غلط چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ایک بہت جاننے کی بات تھی کہ یہ سچ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے اور صحیح غلط ہمیشہ چینج ہوتا رہے گا. تو آپ نے صحیح غلط کو نہیں، آپ نے سچ کو جاننے کی تلاش بیسیکلی جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے، ہم نے یہ چیز آج جانی کہ ایک آرٹسٹ سے مراد ایک ہیومن کو جو کہ اپنی لائف کا، اپنی زندگی کا آرٹسٹ ہے، اس کو کچھ نہیں تو سب سے پہلے اس میں یہ طاقت، یہ قوت ہونی چاہیے کہ وہ سچ کو جان سکے اور سچ کو قبول کر سکے. پھر چاہے وہ کسی بھی فرقے سے، پھر چاہے وہ کسی بھی کاسٹ اور کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، ہے تو وہ آخرکار انسان ہی اور اس زمین کا رہنے والا ہی. شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے کم سے کم 2 ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لاؤں جس میں آپ لوگوں کو مجھ سے کچھ سیکھنے کو ملے. آپ کمنٹ کر کے اپنی مجھے رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. میں وہاں آپ کا رپلائی دینے کی پوری کوشش کروں گا، اور آپ کے دیے ہوئے سوالات اور آپ کے دیے ہوئے موضوعوں پہ میں بات کرنے کی بھی کوشش کروں گا. تو چلتا ہوں. شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. خواجہ نبیل میرا نام ہے. خدا حافظ.